پیچھے جا کے بیٹھے تھے آگے تشریف لے آگے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے اگر کوئی شیعہ ہم پر درود بھیجے ساری زندگی اس کے رزق میں کمی نہیں آتی وہ بڑے میں اونچی آواز سے نعرہ تکبیر ایسے نہیں آگے ساری خارج ہے اس حدیث سے جواب دیں اگر جبرائیل آسمان ہے تو زمین پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر دیے یک زبان آئے ہائے علی ضرور پڑھ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بشیرت المصدق صدیقت المؤید مصطفی مصدق محمود محمد بالقاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین خاندان سیدات میں نظر جھکا کے سوال فرمائے ہم تو سادہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق ہم ہیں بسم اللہ درود و سلام صاحب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو مسلمان بنا ماشاءاللہ کیا بات تمام درود و سلام اللہ کے عظیم ترین ہستیوں پر جن ہستیوں نے پیغمبر کو دیکھا تو دور بنایا سی کو دیکھا تو ہو بنایا دعا گو محمد اہل بیت محمد کا خالق اس طرح کے محمد اہل بیت کے محمد کی ذکر کے صدقے میں آپ سب کی جائز مراد پوری ہاتھ اٹھا لیے میں روزانہ باجمین کا فرمان فرماتا ہوں معصوم فرماتے ہیں کہ شیعہ ہمارے دشمن کے جنازے پہ آمین کہے مجبوراً ہم 14 کو جنت دینی کرتے ہیں مومن کی آمین کا بہت بڑا مقام ہے کوئی ہاتھ ایسا ہو جو خالی ہاتھ یہاں سے جائے میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں ہر بہن ہر بیٹی کے پردے کی حفاظت میرے مالک جو بھی بیمار ہیں آج کی رات کی صدقہ کر کے انہیں شفائے کلی عطا میرے مالک جو لوگ گھر ہیں اپنا گھر اپنی چھت کی حفاظت کریں میرے مالک جو لوگ گھر سے چل کے ازادار فرشدار کا آ چکے ہیں یہ کسی وجہ سے کسی مجبوری کے کارے نہیں آ سکے اللہ ہر ایک مومن کی جائز خواہشات میرے مالک جو لوگ ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھ میں کا واسطہ اس نازک دور میں کوئی بھی اس دربار سے خالی دعوت نہ ہے آمین سارے کہنا میرے مالک ضرورت کے تحت اپنے ضرورت کے تحت آمین کہہ لینا میرے مالک جو مومن کا زدار ہے تجھے امام علی اپنا رضا علیہ السلام کے روزے کا واسطہ اتنا وسیع اس کا عطا فرما اپنے قرض عطا فرما لاکھوں اور کروڑوں کی ایک دعا ایک التجا شیعہ سنا اور جو آمین کہہ لیتا اور اس مخصوص دعا سے آمین کہہ لیتا آپ کی آمین بہت دور تک جاتی ہے میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں ہمارے پردے والے وارث کا جلد سے جلد ہمیں اس قابل بنا ہم اپنے مولا کی زیارت کر سکیں درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز درود مل کے بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں صدا سکی و صدا بات کو ہمارے شامل سے ہاتھ بھم سے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے یہ جگہ تھوڑی سی خالی ہے پہلی صفحے میں اگر آپ آ کے بیٹھ جائیں ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا درود پڑھتے پڑھتے
چاچو جی ایک قدم آگے آ جائیے گا، بسم اللہ بسم اللہ۔ مجلس کا ماحول بن جاتا ہے تو اللہ کو سب کو عزاداروں کو سلامت رکھے۔ آپ گھر سے چل کے اتنی دور سے یہاں تک آ جاتے ہیں، ایک ایک قدم آگے آپ تشریف نہیں لاتے۔ مجلس حسین مل کر بیٹھنے کا نام ہے۔ ہاں حسین صرف شیعہ یا سنی کا نہیں ہے، حسین صرف اس کا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے۔ دیکھ سکتا ہے سیدات یہ راضی ہو اجازت ہے بسم اللہ۔ اگر آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھ کر جملہ سمانے میں بالکل مختصر انداز میں آپ کو تھوڑے لمحے میں زیادہ نوکری کرنے کی مجھے عادت ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ پہلا جملہ آج کر رہا ہوں، جسے توحید غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ چاچو جی جانے عزادار کرتے ہیں، گھر سے چل کے آئے ہیں، ہاتھ بالکل باندھ کے نہیں بیٹھنا، بالکل واجب نہیں ہے ہاتھ باندھ کے بیٹھنا۔ بھائی جان احسان بھائی آپ دعا فرمائیے گا، مجلس میں بیٹھنے کے آداب اور ہوتے ہیں، اس سے یہاں سے حسین سنو، گھر جا کے اپنے دوست احباب بھائی بزرگ بچوں کو جا کے حسین سناؤ، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جسے توحید غور سے دیکھے اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں، حسین کی نظری جس کا طواف کریں اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ سید آپ پہ راضی ہوں، چلیں جی آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہے کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں، آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جسے توحید غور سے دیکھے اسے کائنات میں حسین کی نظریں جس کا طواف کرے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ کون ہے بادشاہ علی اکبر؟ 11 شعبان تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک جو سی تاریخ جا رہی ہے اس کے لحاظ سے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 11 شعبان کو شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، ایسے ہی نا جی، شہزادہ اس دنیا میں آیا کیسے؟ مجھے ناچیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں سرکار کی ثنا بیان کروں جس نے 18 سال صحن تطہیر میں گزارے۔ مجھے کیا حق بنتا ہے میں اس کی ثنا بیان کروں، لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بس چھوٹا سا ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادہ اس دنیا میں آیا کیسے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، تو شہری سننا چاہتے ہیں، میرے پتہ ہے شہری ہوتی کیا ہے، بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، شہزادہ اس دنیا میں آیا کیسے؟ دیکھنا میری طرف، یہ ہے قرآن سے کم نہیں ہے جس میں ذکر محمد و اہل بیت محمد لکھا ہوا ہے، قرآن مجید ہے، قرآن سے کم نہیں ہے۔ دوسرے مصرے پہ دیکھنا مجھے ہے، چاچو جی کیا پڑھنا کیا چاہتا ہوں، آپ سننا کیا چاہتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ آپ کو بات ہے، اور آپ کو بات ایسے نہیں، پوری قوت سے اس مقام کو وزیر خود کا مقام سمجھتے ہوئے، سلیمان مزاج ہوتے ہوئے، ابو ذر حیثیت ہوتے ہوئے، جذبوں کا جوال کر کے آسمانی سارے ہائے نہیں، بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں دوسرے مصرے میں جس انداز سے آپ نے کھولا ہے، میں اتنی داد کے ساتھ حسین حیدری بازی نہیں ہوتا، عزت حیدر کی قسم 10 سال ہو گئے ہیں امام حسین کی نوکری کرتے ہوئے، مجھے ذرا بھی لالچ نہیں رہا تھا، لیکن جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ نے سمجھنا ایسے ہے جیسے ذکر میں بولنے کا حل ہے۔ بن کے مہتاب سرے شہزادہ علی اکبر اس دنیا میں آئے کیسے؟ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا، یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ ہم شکل پیغمبر کا ذکر شروع ہو ہی گیا ہے، چلے کنجوسی نہ ہو جائے، کنجوسی بالکل بھی نہیں کرنے کا، کنجوسی نہ ہو جائے، 4 مصرے اور سنا دیتا ہوں، یہ چھوٹی پھیلا کے مانگ رہا ہوں۔
جس بندے کے گھر کا چولہا، جسے کہ 1% یہ یقین ہے کہ مجھے بادشاہ حسین کی چونٹی کے صدقے میں میرے گھر میں چولہا جلتا ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے شہزادہ علی اکبر کو سلام کرے گا۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، ضرور فرمائیے گا، جنہیں سننا آتا ہے وہ تو بنیں گے۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم میں حسن کو عالم کا سکندر ہونا۔ کون ہے بادشاہ علی اکبر؟ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم میں حسن کو عالم کا سکندر ہونا۔ اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر ہونا۔ اچھا اس انداز سے آپ نے بول ہی دیا ہے، میں نے بالکل نہیں تھا پڑھنا، سامنے آ گیا ہے، چلے میں بتا دیتا ہوں اکبر کیسے لکھے ہیں۔ اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے۔ آپ تو تھوڑا سا بولیے گا، بالکل آسان سے جملے ہیں یہاں۔ اکبر آپ کو یہاں پہ یاد نہیں کھڑا ہو کے یہ سمجھاؤں کہ شباب حسن پیغمبر کیا ہوتا ہے۔ ہم شکل پیغمبر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ و حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ و حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے۔ یا حسین بن علی، مجھے اتنی طاقت دینا، اتنی ہمت دینا، میں تیرے بیٹے کے فضائل اس امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس انداز سے بیان کروں جتنی مجھ میں طاقت ہے۔ اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ و حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ فرصت ملے تو پوچھ شاہ مشرقین سے، اسلام سرخ رو ہوا اکبر کے خون سے۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، بشر کا دوسرا نام ہے شاہ مشرقین۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخ رو ہوا اکبر کے سارے بولو، اکبر کے خون سے۔ 4 حرف ہیں شہزادہ علی اکبر بادشاہ کے اسم گرامی کے، الف، کاف، بے اور رے۔ اللہ درجات کرے میرے دادا استاد شہید محسن عیسیٰ، وہ فرمایا کرتے ہیں نور کے قلم سے عرش کی جبین پر بھی لکھے جائیں تاکہ حق ادا نہ ہو، نہ ساری زندگی ساقی حسین حیدری شاعری کا ان 6 مصروں پہ قربان بھی کام تاکہ حق ادا نہ ہو۔ پتہ نہیں کوڈیرا کیا فیصلہ کرے، کوڈیرا کے انداز سے سنے۔ 4 حرف ہیں بادشاہ کے اسم گرامی، الف، کاف، بے اور رے۔ ترتیب لکھی شہید محسن عیسیٰ صاحب نے۔ اکبر الف سے اپنے ازل کی اٹل ازاں، بھائی آپ بولیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اکبر الف سے اپنے ازل کی اٹل ازاں، اور کاف کی ریا کے کرے کی ہے کہکشاں، بے بار بات بشر کی بلندیاں، رے رب رنگ و راحت و رفعت رہی سے جانشان۔ اس سے میں نے پڑھ دیے آپ کے اوپر سے گزر گئے، ہم نے اس میں لالچ نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتی۔ اکبر الف سے اپنے ازل کی اٹل ازاں، اور کاف کی ریا کے کرے ہے کہکشاں، بے بار بات بشر کی بلندیاں، رے رب رنگ و راحت و رفعت رہی سے جانشان۔ اکبر کے دم سے نور کی قسمت جمع ہوئی، اکبر کا نام لے کر شریعت جمع ہوئی۔ اکبر کے دم سے نور کی قسمت جمع، اکبر کا نام لے کر پڑھنا میں نے آپ شروع کیا، چاہے آواز ہو چاہے نہ ہو، جس انداز سے آپ سنیں، میرا تو یہی انداز ہے، میں نے اس انداز سے پڑھنا ہے۔
مجھے عزت حیدر کی قسم، میں نے لاہور میں کربلا گاہ میں شامل کچھ دن پہلے شہزادہ علی اکبر بادشاہ کا حملہ پڑا تھا میدان کربلا میں، جو شہزادہ علی اکبر نے حملہ کیا، میرا دل کر کے آج وہ حملہ کو دینے والوں کو میں سنا امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، دو جملے امام حسین نے جو 9 لاکھ سے کہے، امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، آگے فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تم دولت کے لالچ میں آئے ہو۔ 9 لاکھ کو دیکھ کر امام حسین نے جو بیان کیا ہے، میں بیان کر ہی نہیں سکتا، لیکن جس انداز سے بزرگوں نے محنت کی ہے میں تو اسی انداز میں پڑھوں گا۔ مجھے معلوم ہے تم سب دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ میں تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، مجھے معلوم ہے تم سب دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ میں تمہارے ایک سوال پر تمہاری سوچوں سے زیادہ تمہیں عطا کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ کیا تم جانتے نہیں ہم 72 ہیں کون؟ یار ان راتوں میں بھی چپ نہیں ہوا کرتے، کیا تم جانتے نہیں ہم 72 کون ہیں؟ بسم اللہ ہمارے خدایا، ستارے ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہیں، کہکشاں ہماری راہ گزر ہے۔ یہ خاموشی کی توجہ ہے، اگلے مصرے پہ آج جھولی میں نہ رکھوں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، جسے نماز کی اہمیت کا پتہ ہے، اللہ ہمارے خدایا ہے، بلغ ماہ ہماری منزل ہے، کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ 9 لاکھ کی طرف دیکھ کر حسین بن علی نے فرمایا ہمیں پہچانو، ہم وہ ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے کے قابل ہیں۔ اور آپ کو دیکھیں آپ دیر تک آواز ہے جنہیں ذکر میں بولنا ہے، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، ہم وہ ہیں جو حالت رکوع دلوں پر رخ تبدیل کرنے کے قادر ہے، اسی بادشاہ بیٹا ہم شکل پیغمبر 9 کے سامنے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے گا جس کے لیے میں نے پوری محنت کی ہے۔ شہزادہ علی اکبر 9 لاکھ کے سامنے آئے، دیکھ کے فرمائیے مجھے میرے بابا وقت کے امام نے حکم دیا، پتہ نہیں کس انداز سے آپ سماعت فرمائیے، مجھے میرے بابا وقت کے امام نے، والد صاحب مولا کو سلامت رہے، مجھے میرے بابا وقت کے امام نے حکم دیا ہے اکبر جاؤ اور لڑو، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا محبوب لڑتا تو لڑتا کیسے ہے۔ چاہتا ہے میرا محبوب لڑتا تو لڑتا کیسے۔ 9 لاکھ کے سامنے آ گیا حسین ابن علی کا بیٹا، 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے شہزادے نے اپنا تعارف کرا، جیسے میں اپنا تعارف بتاتا ہوں، میں لاہور سے آیا ہوں، میرے والد صاحب کا نام کرامت حسین حیدری ہے، میرا نام ثاقب حسین حیدری ہے، فلاں کا میں بیٹا ہوں، فلاں میری اولاد ہے، مجھے عزت حیدر کی قسم 9 لاکھ کے چہرے زرد ہو چکے تھے۔ جب 9 لاکھ نے دیکھا نا ہم شکل پیغمبر ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اکبر دیکھ کے فرماتا ہے اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، تعارف کروانے شہزادہ علی اکبر، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ حق سے 72 ہوں جان لو۔ مولا اکبر ایسے نہیں جیسے ذکر میں بولا کرتے ہیں ویسے بولنا ہے، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، جس نے بولنا ہے وہ بولے ایسے جیسے ذکر سے بولنے کا حق ہے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ حق سے 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں برگر ہو جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں برگر ہو جان لو، میں شرف
زوال کا 18واں برس ہوا علی کے جلال کا، علی کے جلال کا 9 لاکھ کے سامنے آ گیا علی کا، علی بولتا شمر دیکھ کے فرماتے ہیں، شمر دیکھ کے کہتے ہیں اکبر تم 72 ہو ہم 9 لاکھ ہیں، تم 72 ہو ہم 9 لاکھ ہیں، تم 72 ہو، جو ساری زندگی نہیں نہ بولا اس مصرے پہ بولا واجب ہے، اکبر تم 72 ہو ہم 9 لاکھ ہیں، 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین ابن علی کے بیٹے نے فرمایا جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو۔ دعا فرمائیے گا یہ جملہ میں پڑھنا ہے اور آپ کی سماعتوں سے نقل کر رہا ہوں، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم کو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ اور آپ بات رکھیں شہزادے نے جو چوتھے مصرے پہ بات کر دی میری ساری زندگی کم ہے، یہ تجھے جملہ بڑا ہے، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم کو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے شہزادے نے فرمایا وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے ہر بار سے ڈرو۔ عباس کے سکھائے ہوئے ہر بار سے ڈرو۔ چلا دیکھ فرماتا ہے جو روح نکالتا ہے وہی ہاں جائے گا، میں یوں لڑوں گا موت کا دل کام جائے گا۔ درود پڑھ دیں ذکر اللہ۔ دعا کیا کرو روز شاد مولا ہمارے آخری وارث جلد سے جلد سے کیونکہ کافی صدیاں گزر گئی، کئی صدیوں سے زہرا پر چراغ نہیں جاتا۔ اللہ اللہ مولا آپ کا غصہ قبول فرمائے۔ ایک سوال میرا ایک سوال ہے، دل میں ایک حسرت ہے، ایک سوال کرتا ہوں۔ وہ امام غیبت صغرا میں خون کیسے نہ ہو جسے یہ بھی پتا ہو میری 4 کی دادی رسیوں میں زندان میں قید ہے۔ اللہ 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 اللہ، بڑا تحمل سے سننا۔ آج میں نے بی بی زینب عالیہ کے 2 بے وارث بیٹوں کی شہادت پڑھی ہے، دل بن گیا ہے۔ مولا آپ کا بھروسہ قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ اچھا بابا جی جتنے بزرگ بیٹھے، جتنے بھی عزادار بھائی ہیں، ہر گھر میں ماں بہن بیٹی ہے، ایک سوال ہے، کوئی جوان بزرگ کبھی نہ کبھی اپنی بہن کو لے کے بازار جانا پڑ جاتا ہے، کام ہوتے ہی کوئی بزرگ اپنی بیٹی کو لے کے بازار کسی کام کی وجہ سے جانا پڑ جاتا ہے۔ مشاہدہ کرنا اور سب کے مشاہدے کی بات ہے، جہاں بھی کوشش کرتے ہیں جوان کہ جہاں ساتھ کا ہوں وہاں سے گزرے جہاں ناشنا۔ اللہ 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 اللہ، جو سمجھ گئے ہم اللہ آپ کا بھروسہ قبول فرمائے۔ جوان اکثر کوشش کرتے ہیں ساتھ پردیدار ہونا تو وہاں سے گزرے جہاں رش کم ہو، لیکن بازار ہے، بازار میں کبھی بھی کسی بھی وقت رش پڑ سکتا ہے، لیکن جب بھی دیکھتا ہے جوان یا بزرگ ساتھ پردہ مسکرات ہیں، وہ ایک دفعہ حوصلہ دینے کی نیت سے ضرور کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ مجھے عزت حیدر کی قسم آپ شیعہ ماتم نہ کریں، کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل کا فاصلہ تھا، جہاں بھی پتھروں کی بارش پڑ جاتی زینب رو کے کہتی تھی سجاد گھبرانا نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ آج کی رات بھی جو شرم کرے جو شرم کر کے روئے، مولا آپ کا بھروسہ قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ اپنی نسل بی بی زینب عالیہ نے قربان کر دی حسین کی، اور میں نے کسی روایت میں، کسی کتاب میں، کسی ذاکر عالم بزرگ سے نہیں سنا کہ بی بی زینب نے ایک مرتبہ بھی کہا کربلا، مدینے سے کربلا
کربلا سے کوفہ، کوفہ سے پھر شام، شام سے پھر کربلا، کربلا سے مدینہ، مدینہ سے پھر شام۔ میں نے کسی روایت میں نہیں سنا محمد مجھے تمہارا بڑا ارمان، جب بھی روئی ہے ایک ہی جملہ کہہ کے حسین سے بڑی مشکل زیر سے اکبر تجھے بڑی عجیب اچھی لگی، حسین ساری کائنات اندر جاتی تو زیر سے مانگ سکا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ سا قبول فرمائے۔ اپنی نسل قربان کرتی امام حسین پہ، کبھی اس کے بعد ذکر ہی نہیں کیا۔ بی بی عالیہ نے آج بھی جو کربلا کے زائرین ہیں نا، میں تو گیا نہیں لیکن بزرگوں سے سنا ہے مولا صاحب کو کربلا کی زیارت فرمائے، جو بھی کربلا کے زائرین ہیں کربلا سے 12 میل دور، میرے والد صاحب نے کہا تھا کربلا سے 12 میل دور ایک پتھر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے مرکز اول محمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر کوئی کربلا میں اترا، یہ اتنے بے وارث ہیں جو کربلا سے 12 میل دور۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا سے قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دیکھو آج کی رات کے صدقے میں، جھولی پھیلانے میں جب چاروں طرف سے گریا ہو، یہ کسی کی آمد کا وقت ہے، مشکل ترین دعا ذہن میں رکھنا قبول نہ ہو۔ اگلے سال کا چھڑا گربان حاضر ہے، عزت حیدر کی قسم جب مدینے سے عالیہ کی چلی نا 28 رجب کو، تو بیٹوں کو ساتھ لے کے کہاں آ کے بیٹے ملے؟ مکہ میں۔ جب جناب عبداللہ نے آ کے سلام کیا، حسین بولا جب نہ رسول اللہ میرا سلام ہو، کہ عبداللہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ آواز یہ حسین بولا، حسین آپ شریعت یہ چلائی ہے۔ آواز کیا ہوا؟ آواز شریعت کہتی ہے امام وقت پر مصیبت بن جائے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دینی چاہیے۔ آئے کربلا کی مائیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان۔ عبداللہ بھائی کیا آہستہ سے کہا دو لال لایا، ایک کا نام عون ہے ایک کا نام محمد ہے۔ آواز آئی وہ سامنے خیمہ ہے، بی بی زینب عالیہ کا، جا ان کی اماں سے جا کے پوچھ لے، اگر ان کی اماں کہتی ہے تو میں ان کو کربلا لے جاتا ہوں۔ مجھے حضرت عباس کے عالم کی قسم، جناب عبداللہ بھی جھکتے رکوع جیسی حالت سے، ہائے غربت علی کی بیٹی کی رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے۔ جب نہ رسول اللہ میرا سلام ہو، کہ عبداللہ نے ایسی آنا ہوا۔ آواز شریعت کہتی ہے امام وقت پر مصیبت بن جائے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دینی چاہیے۔ آقا ذاتی تو علی کی بیٹی ہے، میں آہستہ سے یہی کہتا ہوں دو لال لایا، ایک کا نام عون ہے ایک کا نام محمد ہے، جسے ماتم نہ آئے وہ ساتھ جھکا دے۔ مجھے عزت حیدر کی قسم رو کہ عبداللہ نے کہا میں ایسے نہیں لایا، میں انہیں صدقہ بنا کے لایا ہوں تاکہ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے میں ہوں سید ذاتی، اگر تو انہیں صدقہ بنا کے لایا ہے پھر ایک کو علی اکبر کے حوالے کر دے، ایک کو عباس کے حوالے کر دے۔ مجھے غازی عباس کے علم کی قسم قرآن رکھ میرے سر پہ، 3 ذی الحج سے لے کر 12 محرم تک نہ ماں نے بیٹوں کو دیکھا نہ بیٹوں نے ماں کو دیکھا، ساتھ کو پانی بند۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ آج کی رات شرم کر کے رونے کی نہیں ہے، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، بس 4 یا 5 منٹ اور ذکر مسائل، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ساتھ کو پانی بند ہوا، ہر بچہ اپنی ماں کے پاس۔ مجھے عزت حیدر کی قسم کے دونوں شہزادے دھوپ میں تیرے پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہتے ہیں چلنا اماں کو یاد کروائے، ہم بھی تیرے کچھ لگتے ہیں، ہم بھی تیری اولاد ہیں۔ مجھے عزت حیدر کی قسم 9 محرم کی رات کو ہر بچہ اپنی ماں کے بعد تیار ہو رہا ہے، صبح ہر ماں کہہ رہی ہے سب سے پہلے تیری لاش آئے، سب سے پہلے تیری لاش آئے۔ مجھے عزت حیدر کی قسم دونوں شہزادے چلتے چلتے بی بی زینب عالیہ کے خیمے کے باہر آئے، خیمے کا دروازہ ہٹایا، عجیب منظر دیکھا، یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے، عجیب منظر دیکھا، بی بی زینب بیٹھی ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، سامنے کھڑی الجوان علی اکبر
اکبر بیٹھا ہوا ہے، رو رو کے کہہ دیا اکبر اللہ تجھے ہر غم سے محفوظ رکھے، اکبر اللہ تیری عمر دراز کرے۔ یہ جملے تھے، اور محمد بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے، رو کے کہتے ہیں اکبر کی اماں ہمارا سلام ہو، آواز آئی ہمیں کون تیار کروائے گا، ہم بھی تیرے کچھ لگتے ہیں، آواز آئی خبردار مجھے اماں نہ کہنا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اولاد قبول سے قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، سوال کرو 10 مضمون کے قریب آگئے، اللہ سبحانہ کی صبح کے قریب ہر جوان میدان میں گیا، لڑا شہید ہو گیا، بنی ہاشم نے سب سے پہلا جوان ہے علی اکبر کی لاش نہیں آئی، ماں نے اکبر کی لاش کو دیکھا، رو کے کہتی ہے جلدی کا اماں فضا میرے اون محمد کو دے آؤ، اون محمد بھاگتے بھاگتے اماں کے قریب آئے، مجھے میں مر جاؤں اگر یہ تاریخ نہ ہو، مجھے عزت حیدر کی قسم، رو کے کہتے اماں حکم کر، آواز خبردار میں نے نہ کہا تو مجھے اماں نہ کہنا، اکبر کی لاش آ گئی ہے، تم دونوں ابھی تک زندہ ہو، آئے کربلا کی مائیں، رو کے کہتے اماں کیا کریں، صبح سے لے کے اب تک 9 مرتبہ مامو حسین کے پاس گئے ہیں، جب بھی جاتے ہیں ہمیں سینے سے لگا لیتا ہے، رو کے کہتے جب وقت آئے گا بسم اللہ بسم اللہ، مولا قبول سے قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، آواز مولانا محمد یہ بات ہے، مجھے عزت حیدر کی قسم کبھی نام تڑپ نہیں اٹھنے والی، آلیہ تڑپ نہیں اٹھی، سر سے زیادہ نہ سنبھالی گئی، اور محمد کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں محمد کا ہاتھ، لا رکھ میرے سر میں سنائے، مر نہ جائے ہم شیعہ، علی کی بیٹی چلی جہاں حسین بیٹھے